السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 120 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ سورہ المائدہ کی آخری آیت ہے، اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جائے گی اور اگلی سورت الانعام شروع ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آیت میں جب کوئی بات ہو رہی ہوتی اس کے آخر میں اس کو سم اپ کیا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ دیا ہوتا ہے۔ ایسی جو صورتیں ہیں، ہر صورت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر کی جو آیات ہوتی ہیں یا آخری آیت ہوتی ہے اس کے اندر اس کا خلاصہ دیا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو سورہ المائدہ میں بیان ہوا ہے، آخری آیت میں ایک نچوڑ نکال کر بات کی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 120، آخری آیت۔ الفاظ ہیں: للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے اقتدار زمین و آسمان کا۔ اب یہ جو زمین اور آسمان کہہ دیا، آسمان و زمین جب کہہ دیا تو اس کے اندر ساری کائنات آ جاتی ہے، سماوات اور ارض۔ سماوات چونکہ یہ جو کرے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ارض ایک ہے، تو اس لیے سماوات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور ارض ایک ہے جو ہمارے ہاں ہمارے نیچے ہے، یہ ارض ایک ہے۔ تو یہ جو سماوات ہے یہ کائنات کی بلندیاں ہیں۔ بیسیکلی یہ جو آسمان ہے یہ فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو نیلے رنگ کی شیشے کی چھت نظر آتی ہے فزیکلی کوئی چیز نہیں، یہ خلا ہے، بے انتہا انلمیٹڈ یہ خلا ہے۔ تو یہ فضائی بلندیاں، سما اور اس کی جمع سماوات، فضائی بلندی اور فضائی بلندیاں یہ انتہائی وسیع ہیں۔ آج تک سائنس بھی نہیں سمجھ پائی کہ یہ کتنی وسیع ہیں۔ انتہائی وسعت ہے ان کے اندر، بے پناہ وسعتیں ہیں اور بے پناہ اس کے اندر دنیا آباد ہے۔ یعنی ایک گلیکسیز ہے تو اس کے اندر کتنے ہی اس کے اندر سیارے ہیں، ستارے ہیں اور کتنے ہی لاکھوں اس کے اندر خربوں گلیکسیز ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری فضا کے اندر یہ چیزیں ہیں، بے انتہا انلمیٹڈ اس کے اندر چیزیں ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور یہ جو زمین ہے، زمین کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ یہ دیکھ لیں، معدنیات ہے، نمکیات ہیں، معدنیات ہے، گیسز ہیں، سونا چاندی کے ذخائر ہیں، گیسز کے ذخائر ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹ وغیرہ، یہ سارے خزانے ہیں نا، یہ زمین کے اندر ہے۔ اور زمین کے اوپر دیکھیں جو فصلیں اگتی ہیں تو اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں، پھر فضاؤں کے اوپر آپ یہ دیکھیں بادل، زمین کے اوپر سمندر، اس کے اوپر پھر سورج کی روشنی، اس کی حرارت، پھر اس کا پانی کا بھاپ بننا، بھاپ کا پھر اوپر اٹھنا، نمکیات کا بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جانا، پانی کا بھاپ بن کر اوپر اٹھنا، ان کا بادل بن جانا، صاف پانی کا، میٹھے پانی کا۔ تو پھر ہوا کا ان بادلوں کو لے کر چلنا، پھر بارش برسانا، پھر بنجر زمین کا سیراب ہونا، زمین کے اوپر فصلیں اگنا، یہ کتنی چیزیں ہیں کائنات کی۔ اور پھر یہ چیزیں جو انسان کی زندگی اور اس کے رزق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بے انتہا چیزیں ہیں، یہ انسان شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اقتدار کس کا ہے؟ بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ اب اس میں ایک انسان ہے، انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، عقل و فکر کی صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے، پھر رہنمائی بھی دی ہوئی ہے اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔
ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے کہ رہنمائی سے فائدہ اٹھا کے عقل و فکر سے کام لے کے وہ چاہیں تو صحیح فیصلہ کریں، صحیح کام کریں اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، چاہے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کریں اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں۔ اب یہ انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے، عقل و فکر کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ باقی کائنات کی چیزوں کو یہ کچھ نہیں دیا ہوا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، سورج یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے اپنی رفتار کو بدل لے، کم یا زیادہ کر لے، یا اپنی مرضی سے کسی سمت کی طرف چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ زمین کی جو گردش ہے، اس سے جو پیدا ہونے والی جو مقناطیسی قوت ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ مقناطیسی قوت کو ختم کر دے، یا اپنی مرضی سے زمین کی جو گردش ہے اس کی رفتار وہ کم یا زیادہ ہو جائے۔ ہر چیز اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے، اور اس کے جو اندازے اور پیمانے ہیں وہ ہمارے لیے قوانین کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ جو چیز آتی ہے نا کہ اللہ قدیر ہے، یہ قدیر کیا ہے کہ اللہ کا کنٹرول ہے ہر کائنات کی ہر چیز کے اوپر، جیسا کہ آگے اس آیت کے اندر آ رہا ہے، اس آیت کے آخر میں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کا اقتدار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اب یہ دو چیزیں ہوگی، یعنی پوری کائنات آ گئی اس کے اندر، اور آگے یہ کہہ رہا ہے وَمَا فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یعنی زمین اور یہ جو آسمان ہے، ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، جو فضا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، آکسیجن ہے تو اور اوپر چلے جائیں تو آکسیجن تو خیر ختم ہو جاتی ہے، باقی اور بہت ساری بے پناہ وہاں پر آگے جا کے وہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور پھر گلیکسیز ہیں۔ تو یہ جتنا بھی آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کے ارادے کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، اسی کے قانون کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہے ہی اسی لیے سب کچھ کہ اللہ کی مشیت کو پورا کیا جائے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، وہ اللہ کی مشیت کو پورا کر رہی ہیں۔ ہر جگہ اس کا قانون مکافات جو ہے وہ نافذ العمل ہے، جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جو چیزوں کا ہر چیز کا ایک جیسے انسان ہے تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ہر کام کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہے، اور ان کے جو کچھ بھی اچھے اور برے کام ہیں اس کے مطابق ان کے اچھے یا برے نتائج مرتب کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کائنات کے اندر ہو رہی ہیں، اور کائنات کا مقصد جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہے۔ ہر انسان کا عمل کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ کر رہے۔ یہ کائنات کا ایک مقصد قرآن نے یہ بتایا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ کائنات جو ہے اس کو اللہ نے حق قرار دیا ہے، اس کی تخلیق کو، جیسا کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو تصوف ہے اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اس کے قوانین بھی حق ہیں، اس کی تخلیق بھی حق ہے، اور یہ انسانوں کے نتائج کو مرتب کر رہی ہے کائنات۔ اب یہ دیکھیے کتنی بلند سطح کی قرآن کریم نے بات کی ہے، اور یہ پھر سب کچھ جتنا بھی ہے یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اسی کے قانون کے مطابق ٹھیک ٹھیک کائنات کی ہر چیز اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے قوانین، اس کے جو اندازے اور پیمانے ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں۔ جو اللہ نے قوانین، جو اندازے اور پیمانے کائنات کی ہر چیز کے لیے بنا دیے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان اندازوں اور پیمانوں کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ کے کنٹرول سے باہر کائنات کی کوئی چیز نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قانون
میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سورج کو اپنا راستہ لے لے یا زمین کی گردش اپنی مرضی سے وہ کم زیادہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے۔ کائنات میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، فار ایگزامپل زمین کے اوپر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، ان کے اندر جو نیوٹرنٹس رکھ دیے ہیں، ان کے جو پرپورشن رکھ دیے ہیں، ان کے اندر جو خواص رکھ دیے ہیں، وہ یہ تو ہے کہ وہ انسانوں کی ہی بہتری کے لیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو اندازے اور پیمانے جن کی روح سے یہ ساری چیزیں ایک طے شدہ اللہ کے قانون کے مطابق ہیں، تو وہ بدلتی نہیں ہیں۔ جس پھل کا جو 1000 سال پہلے خواص تھے، آج بھی اس پھل کے وہی خواص ہیں، وہی انگریڈینٹس ہیں، وہی اس کے اندر نیوٹرنٹس ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ کائنات کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی ہونے لگ جائے، بدلنے لگ جائیں، تو آپ کی نہ کوئی میڈیسن بن سکتی ہے، نہ کوئی تحقیق آپ کی کام آ سکتی ہے، نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کیلنڈر بنا سکتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کے رکھے ہوئے ہر چیز کے اندر جو اندازے اور پیمانے اور قوانین ہیں، ان کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے، کوئی چینج نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی لیے کائنات کا نظام جو ہے بڑے استحکام کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اسی کے مطابق اپنے شب و روز کے جو اپنی مصروفیات ہیں وہ ہم شیڈول کرتے ہیں۔ تو ادروائز ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، ہر چیز اپنی منمانی کرنی لگ جائے، جو اللہ کے قوانین ہیں ان کے مطابق وہ کام ہی نہ کر رہی ہو، ان کے اندر کچھ چینجز آنے شروع ہو جائیں، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے قوانین کی روح سے ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے قوانین نافذ العمل نہ ہوں تو کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ کائنات جو ہے یہ فنا ہو جائے۔ اس نے فنا ہونا ہے، وہ بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر ایک اگلی زندگی شروع ہوگی جو مستقل ہوگی، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو اس مسلمان ہونے کے لیے آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ جو جتنا کچھ کائنات کی چیزیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کے قوانین کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور ہم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم نے بھی اسی طرح جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کو فالو کر رہی ہے، ایسے ہم بھی اگر اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے تو ہم بھی پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔